اردو کور کے معزز دوستوں، قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کر لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ایک ایسی خاموشی اور ویرانی نظر آتی ہے کہ لوگ یہاں دن کے اوقات میں بھی جانے سے گھبراتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ قبرستانوں کا ایسا شرمناک احوال بیان کریں گے جو جسم فروشی اور جسمانی لذت کے حوالے سے مشہور تھے۔ یہاں دن دہاڑے اور رات کی تاریکی میں بازاری عورتیں انتہائی معمولی قیمت کے عوض اپنا جسم فروخت کرتی تھیں۔ یہ بدکاریاں کہیں اور نہیں بلکہ خالی مقبروں میں انجام پاتی تھیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالات کے جواب ملیں گے کہ آخر وہ کون سی وجوہات تھی کہ ذہانیہ عورتوں نے قبرستان کا رخ کیا اور یہ شرمناک قبرستان کہاں پائے جاتے تھے۔ مزید آپ کو ایک ایسے شہر کے بارے میں بھی بتائیں گے جہاں سے اس بدکاری کا آغاز ہوا تھا۔ مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، پیسوں کے عوض جسم فروخت کرنے کا کاروبار دنیا کا سب سے قدیم پیشہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یوں تو دنیا کی ہر تہذیب سے تعلق رکھنے والی عورتیں اس پیشے سے وابستہ رہی ہیں، لیکن جسم فروشی کے اس کاروبار کو جو عروج اور استحکام رومن امپائر میں حاصل ہوا وہ دنیا کی کسی اور تہذیب میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس مکروہ پیشے کو باقاعدہ سلطنت روم کی سرپرستی حاصل تھی۔ رومی حکومت نے اپنے ملک میں بسنے والی بازاری عورتوں پر ایک بھاری ٹیکس بھی لگا رکھا تھا جو شاہی خزانے میں بے پناہ اضافے کا سبب بنتا تھا۔ جسم فروشی رومن معاشرے میں اس حد تک سرایت کر چکی تھی کہ وہ روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں نظر آنے لگی تھی۔ اس معاشرے کے نہ تو مندر اور دیگر مقدس مقامات جسم فروشی جیسے گناہ سے آزاد تھے اور نہ ہی قبرستان جیسے خاموش مقامات۔ قدیم روم میں ہزاروں کی تعداد میں ایسی لڑکیاں موجود تھیں جنہوں نے حکومتی سطح پر خود کو بطور جسم فروش عورت رجسٹرڈ کروایا ہوا تھا۔ یہ تمام لڑکیاں اپنی کمائی کا تیسرا حصہ رومن حکومت کو دینے کی پابند تھیں۔ ان جسم فروش عورتوں میں غلام لڑکیاں یا کنیزیں شامل نہیں تھیں، بلکہ یہ آزاد رومن عورتیں تھیں جو اپنے گزر بسر کے لیے یہ عملے بد انجام دیتی تھی، یا پھر ان کے سرپرست یعنی ان کے باپ، بھائی یا شوہر وغیرہ پیسوں کے لالچ کے لیے ان سے یہ کام کرواتے تھے۔ ناظرین گرامی، ان بازاری عورتوں کے کئی درجے تھے جو ان کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتے تھے۔ ان میں سب سے پہلے درجے میں وہ خواتین شامل ہوتی تھیں جن کا تعلق اعلیٰ خاندانوں سے ہوا کرتا تھا، اور یہ صرف شاہی خاندانوں اور حکومتی عہدیداروں کے زیر استعمال رہتی تھی، جبکہ دوسرے درجے کی جسم فروش عورتیں رومن مندروں اور ان کے دیگر مقامات پر پائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ تیسرے درجے کی بازاری عورتیں بازاروں، گرم حماموں، کعبہ خانوں میں کام کرتی اور گشت کرتی ہوئی پائی جاتی تھیں۔ یہ اپنے بالوں کو ایک مخصوص رنگ سے رنگ لیا کرتی تھیں، جبکہ ان کا لباس اور جوتے روم کی عام عورتوں سے بے حد مختلف ہوا کرتے تھے تاکہ انہیں ڈھونڈنے والے لوگ ان کو بآسانی پہچان لیں۔ یہ جنسی لذت حاصل کرنے کا سب سے آسان اور قانونی طریقہ تھا۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ ان فحشاؤں نے اپنے کاروبار کے لیے رومن امپائر کے قبرستانوں کا استعمال بھی شروع کر دیا، جہاں یہ قبروں کے کتبوں پر اپنے ریٹس لکھ دیتی تھی، جس سے ان قبرستانوں میں آنے والے لوگ اور دیگر راہگیر ان عورتوں سے فائدہ اٹھانے لگے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بازاری عورتیں جسم فروشی کا یہ گھناؤنا کام مختلف مقبروں میں انجام دیتی تھی۔ یہ وہ مقبرے تھے جنہیں خاص طور پر اس کام کے لیے خالی کیا جاتا تھا۔ قبرستانوں میں جسم فروشی کا یہ تجربہ اس قدر کامیاب رہا کہ رومن امپائر میں ایسے قبرستان دور دراز کے علاقوں تک پھیلتے چلے گئے۔ قبرستانوں میں رہنے والی یہ عورتیں دن کے وقت مرنے والوں کی قبروں پر آہوزاری بھی کیا کرتی تھی، جبکہ رات کے وقت عصمت فروشی کا یہ کاروبار اپنے عروج پر رہتا۔ قبرستانوں میں جسم فروشی کے اس کام کا یہ فائدہ تھا کہ ایسا کرنے سے ان بازاری عورتوں کو حکومت سے رجسٹریشن نہیں کروانی پڑتی تھی اور نہ ہی اپنی کمائی کا تیسرا حصہ حکومت کو دینا پڑتا تھا۔ یہ کاروبار اس قدر بڑھتا چلا گیا کہ رومن امپائر کے قبرستان تدفین کی وجہ سے کم، جبکہ ایسی بدکاریوں کی وجہ سے مشہور ہوتے چلے گئے۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو ایک رومی شہر کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے اس بدکاری کا آغاز ہوا تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا اور اس کا نام پومپی تھا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگین رہنے کے بعد یہ رومن امپائر کے تسلط میں آیا تو ترقی اور خوشحالی کی ایسی منزلیں طے کرتا گیا کہ بڑے بڑے تجارتی شہروں میں شمار ہونے لگا۔
پانی کے تالاب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی سکیمیں، لائبریریاں، کمیونٹی سینٹر، صنعت و حرفت کے کارخانے، 2 منزلہ مکانات، مکانوں کے پیچھے لان، شاہی تزئین و آرائش کے لاجواب نمونے، پھولوں سے سجی شاہراہیں اور گزرگاہیں، پانی کے حوض میں آبشاروں جیسے فوارے اور دل افروز نظارے۔ الغرض یہ شہر جنت کا نقشہ پیش کرتا تھا۔ زیبرا کراسنگ کا آغاز بھی یہیں سے ہوا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں، حمام اور مساج سینٹرز کے تصور نے جنم لیا، اور یہیں سے اس شہر کی بربادی شروع ہوئی کہ رفتہ رفتہ یہی اجتماعی غسل خانے اور مساج سینٹرز بے حیائی کے مراکز بننے لگے، جن میں مرد اور عورتیں اجتماعی غسل کرتے، جہاں رشتوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ جنسی ہوس پرستی میں یہ لوگ حیوانیت کی ہر حد پار کر چکے تھے۔ لیکن چونکہ دولت کی فراوانی تھی، کوئی روک ٹوک اور پابندی نہیں تھی، تالاب میں سبھی ننگے تھے، اس لیے بڑھتی ہوئی بے حیائی اور عام ہوتی بدکاری محسوس نہیں ہوتی تھی۔ چند دہائیوں کے بعد وہ شہر جو کبھی تجارتی، زرعی اور صنعتی شہرت کا حامل تھا، وہ آزاد معاشرے کے نام سے ایسا مشہور ہوا کہ سر عام شراب پینا، جسموں سے لذت حاصل کرنا اور رقص و سرور کی محفلیں سجانا سبھی کا مشغلہ بن گیا۔ اسی پر بس نہیں ہوئی، بلکہ شہوت کو ابھارنے والے مرد و زن اور جانوروں کے ساتھ بدفعلی کے مناظر پیش کرتے مجسمے اور فاحش تصاویر جو کہ کھدائی کے دوران ملی، ایسی بےہودہ کہ ایک شریف آدمی اپنے پاس رکھنا تو درکنار، دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہے، وہ دیواروں پر لگائی جاتی تھی تاکہ دوسروں کو برائی کی ترغیب ملے اور شرم و حیا کا تصور ختم ہو سکے۔ پیارے دوستوں، ان کے جنسی رجحان اور شہوت پرستی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ دیواروں پر لکھی ہوئی عبارات کا جب ترجمہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس دور کے شاعروں اور لکھاریوں کی تحریریں اور شاعری بھی انتہائی شرمناک تھی، مگر کہا جاتا ہے کہ لکھاریوں اور شاعروں کو ایسی تحریریں لکھنے اور غیر اخلاقی اشعار کہنے پر انعامات سے نوازا جاتا تھا۔ الغرض فحش گوئی اور بدکاری اس شہر کا عام مزاج بن چکا تھا، جس پر انہیں فخر تھا۔ یہ وہی شہر ہے جسے پومپی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ پومپی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل میں کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی کئی عبارتوں کے مطابق دیوار پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف کی تھی۔ آپ کے ذہن میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا سچا واقعہ ضرور آ گیا ہوگا، جنہوں نے ہم جنس پرستی کو اختیار کر لیا تو اس قوم پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسا کر انہیں نیست و نابود کر دیا تھا۔ مگر پومپی کے لوگ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی پیچھے چھوڑ چکے تھے، کیونکہ ان کے ہاں جانوروں سے بدفعلی بھی عام تھی۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو بہت سخت ہوتی ہے، اور ایسا ہی پومپی کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ سویس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر چیز سے بے نیاز غلط کاریوں میں مصروف تھا کہ غضب الہی کی پکڑ میں آ گیا۔ آتش فشاں پھٹ پڑا اور لاوا بہہ نکلا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور پومپی کو صفحہ ہستی سے مٹاتا چلا گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق کھدائی کے دوران جو چیزیں دریافت ہوئیں وہ آئندہ نسلوں کے لیے باعث عبرت ہیں، کیونکہ کھدائی کے دوران ملنے والی لاشیں اسی حالت میں بے گور و کفن ملی ہیں جس حالت میں وہ اپنے آخری وقت میں تھے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔